نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ امت مسلمہ کو اسی فریضے کی انجام دہی پر دیگر امتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی پرزور تاکید ہے، کیونکہ اس فریضے سے ہی دین کا استحکام، امت کی دین سے وابستگی ممکن ہے، اور اس کی بدولت ہی شیطانی سازشوں، باطل نظریات اور شرک و بدعات کی راہیں مسدود ہوتی ہیں۔ اس فریضے سے کوتاہی اور انحراف کی وجہ سے امت مختلف فتنوں اور سازشوں کا شکار ہے۔ محترم حضرات، اور اس فریضے سے غفلت ہی کی وجہ سے امت میں باطل نظریات اور منمانی تعویلات کا منہ زور سیلاب آ چکا ہے۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا حقیقت ہے؟ دین میں جن کاموں کے کرنے کو کہا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں ان کو معروف یعنی نیکی کہا جاتا ہے، اور جو کام ایسے ہیں جن کا کرنا دین میں منع ہے ان کو منکر یعنی برائی کہا جاتا ہے۔ معروف میں تمام نیکیاں، غیر مسلموں کو دعوت اسلام، مسلمانوں کی اصلاح، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سب داخل ہیں، اور منکر میں تمام برائیاں، کفر، فسق، حرام اور مکروہات کا ارتکاب وغیرہ سب داخل ہیں۔ کسی دوسرے کو نیکی کے کام کی تلقین کرنے کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور دوسرے کو برائی کے کام سے روکنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے اندر امت محمدیہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے پر امت محمدیہ کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایسے فضائل سے نوازا ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے بہتر امت قرار دیا ہے، اپنی سب سے محبوب اور افضل نبی کی امت بنایا۔ دیگر قوموں پر جو سختیاں تھیں اس سے اس امت کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ اگر قرآن و احادیث نبویہ پر غور کیا جائے تو اس امت کی درجنوں ایسی خصوصیات و فضائل ہیں جو کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں۔ جیسے اس امت کے 70,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کا جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونا، جنت میں سب سے بڑی تعداد کا ہونا، حشر کے میدان میں دیگر قوموں پر گواہ بننا، دنیا میں اجتماعی عذاب سے محفوظ رہنا۔ اگر دنیا کی ساری قومیں بھی چاہ لیں تو بھی اس امت کو بیخ و بن سے نہیں اکھاڑ سکتی۔ قیامت تک ایک جماعت کا عزیز و غالب رہنا اور پوری امت کا کسی غیر شرعی کام پر اتفاق نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ایسی امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اس طرح کہ اس امت پر آخرت میں دیگر امتوں کی طرح عذاب نہیں ہے، اس کا عذاب دنیا ہی میں فتنوں، زلزلوں، مصائب اور قتل وغیرہ کی صورت میں ہے۔ اس حدیث میں اسی امت کی ایک اہم فضیلت کا ذکر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ سختیوں کے بجائے اس کے اوپر بڑی آسانیاں رکھی گئی ہیں، حالانکہ اس سے پہلی امتوں کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل سے گناہ ہوا تو ان کی توبہ یہ رکھی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، جبکہ میری امت کی توبہ صرف شرمندگی، ندامت اور زبان سے اظہار ہے۔ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کی شرح مال کا 1/4 حصہ تھی، جبکہ اس امت سے صرف 2.5% کا مطالبہ ہے۔ بنی اسرائیل کے کپڑے پر اگر گندگی لگتی تو اسے کاٹ کر پھینک دینا پڑتا، جبکہ اس امت پر صرف یہ واجب ہے کہ گندگی کو پانی سے زائل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو اجتباکم، سورہ حج کی یہ آیت ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، تذکرے کا مطلب ہے تمہارا شرف۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ پر 70 امتیں مکمل ہو چکی ہیں اور آپ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور عزت دار ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی، یعنی جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا ہے۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اب تک کوئی امت ایسی نہیں ہے جو اس امت کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو یاد کیا اور اپنے سلف یعنی پچھلے لوگ کے نسب محفوظ کیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس امت کی برتری اور فضیلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع ہے۔
کیونکہ وہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، اللہ کے سب سے محبوب رسول ہیں، اور اللہ نے انہیں ایسی مکمل اور عظیم شریعت کے ساتھ بھیجا ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی، اور ان کے طریقے اور راستے پر کیا ہوا تھوڑا عمل بھی دیگر امتوں کے بہت سے اعمال سے افضل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی مانند ہے، معلوم نہیں اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کی طرف داعی اور مصلح بنا کر بھیجی گئی ہے اور عالمگیر دعوت و تبلیغ کے منصب پر فائز کی گئی ہے، جس کا کام لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور باطل سے روکنا۔ ایک دوسری آیت ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، اور یہی نیک لوگوں میں ہیں۔ صالحین کے اوصاف یہ ہیں کہ ان کے اندر ایمان بھی ہو، نیکی کی طرف دعوت اور برائی سے روکنے کا اہتمام بھی ہو، اور نیک کام میں سبقت اور پہل کا جذبہ بھی۔ سورہ حج کی آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں کہ نیک کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور برے کام کرنے سے روکتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حال پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف تورات اور انجیل نے پیش کیا ہے، اس کا حوالہ قرآن میں یوں ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
کہ وہ ان کو بھلے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کام سے ان کو منع کرتے ہیں۔ یہی صفت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی بھی بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کو نیک کام کی صلاح دینے والے اور برے کام سے منع کرنے والے۔ والدین کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس راہ پر ڈالیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت نہ برتیں۔ حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو اس کی تلقین کرتے ہوئے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر اور لوگوں کو بھلے کام کرنے کو کہا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی 4 باتوں سے خالی ہے وہ بہت ہی نقصان میں ہے۔ اس سے مراد آخرت کا نقصان ہے، یعنی وہ آخرت میں نجات سے محروم رہیں گے۔ محترم حضرات، ان میں پہلی چیز ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ لائے تو بظاہر کتنا بھی اچھا عمل کر لے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز عمل صالح، یعنی نیک عمل۔ عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو چاہے وہ دیکھنے میں اچھا عمل معلوم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ بدعت کی ممانعت اسی لیے ہے کہ وہ بظاہر تو اچھا عمل نظر آتا ہوتا ہے لیکن اس کو انجام دینے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تیسرا عمل تواصی بالحق، یعنی وصیت کا لفظ تاکید کے ساتھ کسی بات کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی جائے، جو ایمان پر نہ ہو ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، جو عمل پر نہ ہو ان کو عمل کی دعوت دی جائے۔ چوتھا عمل ہے تواصی بالصبر، صبر کی تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں جو مشقتیں ہیں ان کو برداشت کرنے کی تلقین کرنا۔ دعوت حق کے فوراً بعد صبر کی دعوت دینے میں غالباً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوت کے کام میں بڑے صبر کی ضرورت ہے اور انسان کو خلاف طبیعت باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایسے مواقع پر صبر سے کام لینا دعوت حق دینے والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق احادیث میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر الی آخرہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے، پھر جب تم اسے پکارو گے تو وہ تمہاری سنے گا بھی نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے حدود پر قائم رہنے اور ان کے اندر داخل ہو جانے والی کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ایک کشتی پر قرآن اندازی کی تو کچھ کو بالائی حصہ ملا اور کچھ کو نیچے کا، پھر نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر والوں کے پاس جاتے، تب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر دیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو اچھا ہوگا۔ اب اگر اوپر والے اور نیچے والوں کو ان کے ارادے پر عمل کرنے سے نہ روکیں اور انہیں علی حالہ چھوڑ دیں تو سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور اگر بروقت انہیں روک دیں تو وہ سب ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ محترم حضرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کیا ہے؟
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم عبادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں نیک بندوں کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ نیک بندے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ لہذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب فرض ہوتا ہے؟ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسری عبادت وہ ہے جو سنت یا مستحب ہے جیسے مسواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پانی وغیرہ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ اسی طرح برائیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک برائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے، دوسری برائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں بلکہ خلاف سنت ہے یا خلاف اولا ہے یا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو یا حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی شخص شراب پی رہا ہے یا بدکاری کے اندر مبتلا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ یہ سب صریح گناہ ہیں، یہاں نہی عن المنکر فرض ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے یا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اس کی ادائیگی کے لیے کہنا فرض ہے۔ اس وقت نہی عن المنکر فرض نہیں، اور پھر اس میں بھی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو بتانے یا اس کو روکنے کے نتیجے میں ان کے مال لینے کا، سامنے والے کے مان لینے کا احتمال ہو اور اس کو بتانے کے نتیجے میں بتانے والے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا تو یقین ہے کہ یہ شخص مانے گا نہیں، بلکہ یہ شخص الٹا شریعت کے حکم کا مذاق اڑائے گا اور اس کی توہین کرے گا، اور اس توہین کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ شریعت کے کسی حکم کی توہین کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ سے روکوں گا تو یہ شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، تو اسی صورت میں اس وقت نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ سے نہیں روکنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے الگ کر لینا چاہیے اور اس شخص کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، آپ کا یہ بندہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو اس بیماری سے نکال دیجئے۔ گناہ میں مبتلا شخص کو موقع پر روکنا۔ ایک شخص پورے ذوق و شوق کے ساتھ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سنے گا اور مان لے گا۔ اب عین اس وقت ایک شخص اس کے پاس تبلیغ کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے پہنچ گیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس حکم کا مذاق اڑا دیا اور اس کے نتیجے میں کفر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا سبب یہ شخص بنا جس نے جا کر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو اس وقت روکنا ٹوکنا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت روکنا ٹوکنا ٹھیک نہیں بلکہ بعد میں مناسب موقع پر اس کو بتا دینا اور سمجھا دینا چاہیے کہ جو عمل تم کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا، اور اگر دونوں احتمال برابر ہوں
یعنی یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات سن کر مان لے اور اس گناہ سے باز آ جائے، اور یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مانے، تو ایسے موقع میں بات کہہ دینا ضروری ہے، اس لیے کہ کیا پتہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات اتار دے اور اس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر تمہارے کہنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو گئی تو پھر اس کی آئندہ ساری عمر کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ شخص جو گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے حکم کی توہین تو نہیں کرے گا لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا، تو اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو گناہ سے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہے گا۔ البتہ افضل پھر بھی یہ ہے کہ اس سے کہہ دے اور یہ سوچے کہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اور میرے پیچھے پڑ جائے گا لیکن میں حق بات اس کو کہہ دوں، لہذا اس وقت بات کہہ دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بہرحال مندرجہ بالا 3 صورتیں یاد رکھنے کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص میری بات سننے اور ماننے کے بجائے شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، وہاں امر بالمعروف نہ کرے بلکہ خاموش رہے، اور جس جگہ دونوں احتمال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا یا شاید توہین پر اتر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے، اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ شریعت کی بات کہہ دے اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ذاتی عمل نجات کے لیے کافی نہیں، آج لوگ اس کی فردیت ہی سے غافل ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس برائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک مستقل فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، بالکل اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، زکوٰۃ اور حج ادا کرتا رہا اور اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھیے اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی پکڑ ہو جائے گی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ برائیاں ہو رہی تھیں اور ان منکرات کا سیلاب امڑ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ لہٰذا تنہا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ اس آیت میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا، جو شبہ عام طور پر دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب میں عام طور پر بکثرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ
کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا مگر وہ مانتے نہیں ہیں، اور زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس راستے پر جا رہے ہیں اور راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں؟ محترم حضرات، دنیاوی آگ سے کس طرح بچاتے ہیں ہم؟ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں آگ کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبہ کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے تو انشاءاللہ ماں باپ پھر بری الذمہ ہو جائیں گے اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے اور کس درجے تک کی ہے۔ قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کو خوش منظر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تم اس پر اکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کرے گا اور اس نصیحت کے باوجود اگر بچہ اس آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا، اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اس نے نہیں مانا اور خود ہی اپنی مرضی سے آگ میں کود گیا، تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیند حرام ہو جائے گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور جب تک اس بچے کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی حد و نہایت نہیں اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس آگ سے بچانے کو بچے کو بچانے کے لیے زبانی جمع خرچ کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔ محترم حضرات، منکرات کو روکنے کے درجات، دوسروں کو برے کاموں سے روکنے کے درجات میں ہر شخص پر اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ ذمہ داری ادا کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، یعنی بزور طاقت برے کام کو روک دے۔ پس اگر اتنی طاقت نہ رکھے تو زبان سے منع کرے کہ غلط اور گناہ کے کام ہیں، باز آ جاؤ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو بلکہ زبان سے روکنے میں فتنے کا بھی اندیشہ ہو تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ یعنی ایمان کا ادنا سا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا۔ نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں، زبان سے، قلم سے، طاقت و قوت کے استعمال سے اور اثر و رسوخ سے، انفرادی طور پر یا جماعتی صورت میں، یہ تمام ہی صورتیں معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ہو سکتی ہیں۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ اوپر حدیث میں آ چکا ہے۔ اس میں دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ امر بالمعروف چھوڑنے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور عذاب آنے پر دعا کی طرف متوجہ ہوگے تو دعا قبول نہ ہوگی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مشائخ اور علماء گناہوں کی بابت کہنے سے، یعنی جھوٹ بولنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ واقعی ان کی عادت بری ہے کہ اپنا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کو نہیں روکتے۔ گناہ گاروں کی بستی الٹ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، یعنی عذاب میں اس بستی کو الٹ پلٹ دو، اس کے باشندوں سمیت۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، بے شک اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آگ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو اس نیک بندے پر اور ان لوگوں پر، کیونکہ میری خاطر، یعنی میری نافرمانیوں اور کھلے عام گناہوں کو دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیہ ارشاد ہے کہ اللہ، جو شخص میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار بنائے جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کر، اور جو کوئی میری امت کے کسی کام کا والی مقرر ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر۔ لہذا واجب ہے کہ دعوت و تبلیغ کے دوران نرمی اختیار کریں، لوگوں پر سختی نہ کریں، انہیں دین سے دور نہ بھگائیں۔ اپنی سختی، تشدد، نادانی، جہالت، تکلیف دہ سخت اسلوب دعوت سے لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حلیم الطبع، صابر و شاکر بنے، سہل گو اور عمدہ کلام ہوں تاکہ اپنے مخاطب کے دل پر اثر انداز ہوں، نرم دل، نرم زبان بنے تاکہ آپ کے مخاطب کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے محبت بڑھے، خلوص و محبت سے گفتگو کریں تاکہ مقابل آپ کا مدح سرا اور شکر گزار ہو۔ سختی اور تشدد لوگوں کو متنفر کرتا ہے اور انہیں داعی کے قریب آنے نہیں دیتا۔ سختی اور تشدد لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے اور انہیں متفق و متحد نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو مثبت انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔